جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب کی سب اللہ نے رمضان میں اتاری ہیں، تو خاص نسبت ہے آسمانی کتابوں کو، قرآن کو رمضان سے، تو اس کا خوب اہتمام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کثیرن کثیرن کثیرا۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم رمضان کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، رمضان مبارک سے متعلقہ ہم مختلف حدیثوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس میں آج ہماری حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، حق جل شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنفس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی دکھاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی خاص نعمتیں ہیں، برکتیں، ان کا ذکر فرمایا، اور اس میں ایک خاص بات پہ جو زور دیا وہ یہ دیا کہ اللہ جل شانہ انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کا تنفس دیکھتے ہیں۔ تنفس کہتے ہیں قرآن پاک کو ایک دوسرے کی حرص میں، نیکی کے کسی بھی عمل کو ایک دوسرے کی حرص میں بڑھ چڑھ کے کرنے کو، ایک دوسرے سے نیکی میں مقابلہ لگانے کو تنفس کرنا کہتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن پاک کی اگر مثال لیں تو زیادہ سے ایک ہم اس بات کا مقابلہ لگاؤ کہ اس نے ایک سپارہ پڑھا میں 2 پڑھ لوں، میں 1.5 پڑھ لوں، اس نے 2 پڑھے میں 3 پڑھ لوں، یہ 8 تراویح پڑھتا ہے میں 20 پڑھ لوں۔ اب یہ ایک دوسرے سے مقابلہ لگا ہوا ہے، میں نے اس سے نیکی میں بڑھنا ہے۔ میں والدین کا ایک خدمت کی میں 2 خدمت کر لوں، میں والدہ کا، بہن کا، گھر والوں کا ہاتھ زیادہ بٹا لوں۔ اب یہ ایک دوسرے سے مقابلے لگانا، اس کو اللہ پسند کرتے ہیں رمضان کے۔ رمضان مبارک کو ایک خاص نسبت ہے قرآن کے ساتھ، تو خوب قرآن کی تلاوت کرنا، خوب قرآن کے جو نہ پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو آگے پہنچانا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ آتا ہے کہ قرآن پاک، صرف قرآن پاک نہیں، باقی جتنی بھی پچھلے انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل ہوئیں وہ ساری بھی اسی رمضان کے مہینے میں نازل ہیں۔ بلکہ ایک جگہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور قرآن سناتے تھے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو سناتے تھے اور حضرت جبرائیل سنتے تھے، دور کرتے تھے۔ جیسے ہمارے مساجد میں وائمہ حضرات جنہوں نے تراویح پڑھانی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن سناتے تھے۔ اس کا اتنا اہتمام ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ، جو اللہ جل شانہ نے آسمانوں میں ایک جگہ ہے لوح محفوظ، جس میں اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں جو کچھ ہونا سب لکھ دیا ہوا ہے، لوگوں کی تقدیریں، اس کائنات میں ہونے والے حالات، واقعات سب لکھ دیا ہوا ہے، قرآن بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ ادھر سے قرآن کو آسمان دنیا پہ رمضان و مبارک میں نازل کیا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آسمان دنیا سے حسب توفیق، حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالوں میں نازل ہوا، لیکن لوح محفوظ سے نقل کر کے آسمان دنیا پر رمضان میں اتار دیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک جگہ پہ آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ نے آسمانی ہدایات نازل کی، وہ بھی 1 یا 3 رمضان کو نازل فرمائے۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو زبور ملی، وہ ایک روایت میں آتا ہے 18 اور ایک روایت میں آتا ہے 12 رمضان کو ملی۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات ملی، اس کے بارے میں روایت ملتی ہے 6 رمضان مبارک کو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل نازل ہوئی وہ 12 یا 13 رمضان مبارک کو ملی۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب کی سب اللہ نے رمضان میں اتاری ہیں، تو خاص نسبت ہے آسمانی کتابوں کو، قرآن کو رمضان سے، تو اس کا خوب اہتمام کریں۔ 1 سپارہ، 1.5 سپارہ، 2 سپارے، 10 سپارے، جتنے ہم سے ہو سکے قرآن کو پڑھیں بھی، سنیں بھی، اس کو خوبصورت پڑھیں، اس پہ عمل کریں، اس کو آگے پہنچائیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔